ابو موسیٰ اشعری کو آپ کیوں رضی اللہ کہتے ہیں؟ بس منافق کون ہوا؟ آپ خود آپ کی کتاب کے مطابق عبداللہ ابن مسعود، معذرت ابو موسیٰ اشعری، کسی منافق کے نام کے ساتھ رضی اللہ لگا رہے ہیں. آپ کسی منافق کے نام کے ساتھ آپ ان کی محبت کے قصیدے سناتے ہیں، آپ ان کے لیے جنتی کا نعرہ لگا رہے ہیں، حالانکہ رسول خدا کے صاحب سر نے اسے منافق قرار دیا ہے کہ یہ پہلی جلد جو اردو میں ہے، دیکھیں آپ یہاں پہ پہلی جلد پہ صفحہ نمبر 195 پہ حدیث نمبر 268 پہ یہ سند آپ دیکھیں. محمد ابن عبداللہ ابن نمیر حدثنا ابی، محمد ابن عبداللہ ابن نمیر نے کس سے روایت کی ہے؟ عبداللہ بن نمیر سے روایت کی ہے. وہ کیسے روایت کرتے ہیں؟ دو افراد سے رکھیں نا. یہ عبداللہ بن نمیر نے روایت کی ہے اعمش سے، اعمش روایت کرتے ہیں شقیق سے. اب میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں کہ جس میں ایک شخص کو حضرت حذیفہ نے منافق کہا ہے، اور وہ بالکل یہی سند ہے، اسی سند کے مطابق ہے. یہ آپ دیکھیں المعرفۃ والتاریخ، المعرفۃ والتاریخ، یہ روایت آپ دیکھیں. ابن نمیر یعنی وہی عبداللہ بن محمد بن نمیر، معذرت محمد بن عبداللہ بن نمیر، اس نے جو اپنے والد سے عبداللہ بن نمیر، اس نے اعمش سے، اس نے شقیق سے، یعنی سیم وہی روایت، وہی راوی ہیں، سیم وہی افراد ہیں. اب یہاں پہ شقیق کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کن مع حذیفہ جلوسا، ہم حضرت حذیفہ کے ساتھ بیٹھے تھے. فدخل عبداللہ و ابو موسیٰ المسجد، عبداللہ ابن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری یہ داخل ہوئے مسجد میں، مسجد میں بیٹھے تھے، یہ دونوں بھی مسجد میں داخل ہوئے. حضرت حذیفہ نے کیا کہا؟ فقال، حضرت حذیفہ نے کہا احدہما منافق، ان دو میں سے ایک کیا ہے؟ منافق ہے. ثم قال، پھر حضرت حذیفہ نے کہا کہ ان اشبہ الناس ہدیا ودلا وسمتا برسول اللہ عبداللہ، رسول اللہ کے طور طریقے میں سب سے زیادہ مشابہ، ان کی سیرت پر، یعنی ان کے طور طریقے، ان کی سیرت سب سے زیادہ مشابہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود ہے. حضرت حذیفہ نے کیا؟ ان دو میں سے ایک منافق ہے، لیکن اخلاق میں، سیرت میں، ان کے راستے پہ چلنے والے سب سے زیادہ رسول خدا کے قریب کون ہے، مشابہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود ہے. بس منافق کون ہوا؟ آپ خود آپ کی کتاب کے مطابق عبداللہ ابن مسعود، معذرت ابو موسیٰ اشعری. اب ابو موسیٰ اشعری اس روایت کے مطابق کہ جو مسلم کی روایت پہ جو ہے، یہ سند جو ہے مسلم کی سند ہے، یہ ابو موسیٰ اشعری کو آپ کیوں رضی اللہ کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. عزیزان، آپ نے دیکھا کہ مولوی صاحب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور و معروف صحابی رسول ہیں، ان کو منافق، اور منافق بھی ایسا کہ کافر کے معنی میں جو وہ لیتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا اس شخص نے منافق کہہ کے اور نبی علیہ السلام کی رسالت کے متعلق نفاق رکھنے والے منافقین میں، کافرین میں اس شخص نے شمار کیا. اور چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے جیسے کہتے ہیں کہ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، ایک تو صحابی رسول کو، ایک مومن مسلمان کو منافق قرار دے رہا ہے، اور دوسرا یہ اہل سنت کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کہیں. یہ تم لوگوں کی یہ ایسی تربیت ہے، ایسی تربیت تم لوگوں کی گئی ہے کہ تم اصحاب پیغمبر کو جو ہے وہ منافقین کہو اور ان کے متعلق ایسی روایت بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دو. ابھی تمہارے دھوکہ جو ہے، جو تم نے دیا ہے لوگوں کو اور دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اس کا پردہ ہم چاک کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح سے جو ہے، دوسرے لفظوں میں خود آپ کتنے منافق ہیں. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت مولا مرتضیٰ کے در سے ہمیں جو ہے خیرات ملی ہے علم کی، تو یہ خیرات ملی ہے کہ تم لوگوں کو اس طرح دھوکے دے رہے ہو اور منافقت پھیلا رہے ہو اور غداری کر رہے ہو دین کے ساتھ، اصحاب پیغمبر کے ساتھ، اور اس میں اہل بیت کی محبت کا تم نام لیتے ہو. شرم مگر تم کو نہیں آتی. ابھی یہ جو اس شخص نے صحیح مسلم کی روایت پیش کی، اس کی سند پیش کی، پھر کہا کہ میں یعقوب بن سفیان فصفی کی کتاب جو ہے کتاب المعرفہ،
اس سے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، اور دونوں کی سند جو ہے وہ سیم ٹو سیم ہے۔ تو صحیح مسلم میں جب یہ سند صحیح ہے، روایت صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، تو پھر کتاب المعرفہ جو ہے اس میں بھی اس کی سند جو ہے صحیح ہونی چاہیے۔ تو اس کو یا تو خود یا اس کی جہلیت ہے، یا اس نے جان بوجھ کے جو ہے قوم کو دھوکہ دیا ہے، اور اتنے بڑے صحابی پر ایک مومن مسلمان کو اس شخص نے منافق اور کافر اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے جو ہے کہلوایا ہے لوگوں سے۔ تو اب اس کی حقیقت ہم آپ کے سامنے آشکار و بے غبار کرتے ہیں کہ یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں عامش ہے، اور یہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے۔ بخاری میں اگر بخاری یا مسلم اگر کسی ضعیف راوی سے روایت لیتے ہیں، مطابعت میں لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بخاری کے اندر آ گیا ہے تو اب وہ جہاں بھی اس کی روایت آئے گی تو وہ صحیح ہوگی۔ یا کوئی مدلس تدلیس کرتا ہے بخاری کے اندر تو اس کی سما کی تصریح کسی جگہ موجود ہوتی ہے، جیسا کہ یہ راوی عامش جو ہے اس کی بخاری میں حدیث نمبر 1238 جو ہے یہی حدیث ہے، اور وہاں جو ہے سما کی تصریح موجود ہے۔ تو یہ شقیق سے اس روایت میں اس حدیث میں سما کی تصریح موجود ہے۔ اب جو تم نے پیش کی ہے کتاب المعرفہ سے، اس سے میں عامش جو ہے مدلس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہا ہے، وہاں ذرا سما کی تصریح دکھائیں، تو کبھی بھی نہیں دکھا سکیں گے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، اور ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو تم نے منافق اور رسالت کے متعلق نفاق رکھنے والا اس کو قرار دیا ہے کہ یعنی دل سے اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول ہی نہیں سمجھتے تھے، تو تم نے اس قدر بہتان بازی کی ہے۔ تو پھر اسی طرح بخاری اور مسلم میں اگر کوئی مدلس راوی، اہل علم جانتے ہیں کہ اگر کوئی تدلیس کرنے والا راوی بخاری میں یا مسلم میں وہ اس طرح روایت جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے اس سے، یا ضعیف راوی ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ مطابعت میں بھی لیتے ہیں شیخین روایت کو، جیسا کہ ایک مشہور راوی ہے لیث بن ابی سلیم، جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، اس کو اختلاط بھی ہوا تھا۔ یاری کے ساتھ ہم نے شرک والے مسئلے پر اس پر بہت زیادہ بحث کی ہے، تو یاری نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ بخاری کا راوی ہے، تو ہم نے جب یاری کو بتایا کہ یہ بخاری کا راوی ہے لیکن بخاری نے احتجاجاً اس سے روایت نہیں لی ہے، تو یاری نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ یاری چونکہ ان سے تھوڑی زیادہ کر رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے، اس نے مانا ہے، باقاعدہ اس کے لفظ موجود ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں لگتا، یہ کہتے ہیں کہ بخاری کا راوی ہے، یہ بخاری میں ان سے روایت کر رہا ہے، تو یہاں اس کی روایت اگر قبول ہے تو کسی اور جگہ کرے گا تو تب بھی قبول ہوگی۔ اگر یہ راوی بخاری مسلم کا ہے تو ضعیف بھی اگرچہ تو کسی اور سند میں آ جائے گا تب بھی اس کی روایت قبول کی جائے گی کہ بخاری کا راوی ہے، جیسے محمد بن اسماعیل کے بارے میں بھی انہوں نے کہا۔ تو ان لوگوں نے دھوکہ دیا، پھر ان لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق قرار دیا۔ پھر ایک اور کتاب کا حوالہ دے کے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ عقبہ میں وہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام پر جو حملہ آور ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ 14 تھے، اگر تو بھی ان میں سے تھا تو اگر تو بھی ان میں سے تھا تو پھر 15 تھے۔ تو یہ تو ایسے بات ہے کہ جیسے آپ مجھ سے کہیں کہ آپ کی کتنی شادیاں ہیں، کتنی شادیاں کی ہیں، تو میں کہوں کہ میں نے 3 شادیاں کی ہیں۔ اگر آپ اپنی بہن دینا چاہتے ہیں تو پھر اگر آپ اپنی بہن دینا چاہتے ہیں تو پھر 4 ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ بتائیں، اگر آپ نہیں دینا چاہتے اور آپ اس کا یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات کا بھی یہ مطلب نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے جب پوچھا کہ وہ کتنے لوگ تھے، تو انہوں نے جب بتا دیا 14 تھے، جب خود 14 کا انہوں نے تعیین کر دی ہے کہ وہ عدد جو ہے 14 انہوں نے کہہ دیا ہے وہاں پہ، تو پھر 14 ہی تھے۔ ان کو جو آپ نے کہا کہ اگر تو بھی ان میں تھا، اگر وہ ان کو خود سمجھتے تو پھر وہ خود فرماتے کہ تیرے سمیت وہ 15 تھے۔ تو جب حضرت حذیفہ یہ بات نہیں کہہ رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر اس کا آپ یہ مطلب لیتے ہیں تو پھر آپ اس کا بھی یہ مطلب لیں کہ آپ جو ہے پھر آپ جو ہے اپنی سسٹر پیش فرمائیں تو تاکہ جو ہے 4 پوری ہو جائیں، تو پھر آپ کی بات جو ہے پھر وہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کی بات بنتی ہے، وگرنہ آپ کی بات نہیں بنتی، جیسے آپ تیار نہیں ہیں۔ بس اسی طرح اس روایت سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں کہ صحابہ پیغمبر کو آپ کافر کہیں یا آپ ان کو منافق کہیں، تو آپ کی اس سے دال گلنے والی نہیں ہے۔